اور پہلی ڈیڈ باڈی کورونا وائرس کی جو ہے وہ ابھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیسے پاکستان جا رہی ہے. اس سرٹیفکیٹ کے بغیر کوئی بھی میت وہ پاکستان نہیں بھیجی جا سکتی. کوئی بھی یاترو دکاستی جس کو آپ عام زبان میں میڈیکل ایگزامنر کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی میڈیکل ایگزامنر ان کی نیکروپسی یا ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کو تیار نہیں تھا. اس وقت ہمارے معزز مہمان، آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی جناب سید اشیر حیدر صاحب، سینئر صحافی ایتھنز یونان، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جو پہلے بھی ہمارے اس پروگرام میں اپنے تجربے سے آپ لوگ دوستوں کو مفید مشورے دیتے رہے ہیں، آج بھی دیں گے اور آئندہ بھی انشاءاللہ دیتے رہیں گے. ہم بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے. سید اشیر حیدر صاحب، بہت ویلکم کرتے ہیں آپ کو، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. قاری صاحب آپ کا شکریہ، اور شاہ صاحب کا شکریہ کہ جنہوں نے ایک مرتبہ پھر کمیونٹی کو پیچیدہ مسئلہ جو درپیش ہے اس کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے اظہار خیال کے لیے انوائٹ کیا. جی شاہ صاحب، آپ بات پروگرام بڑھائیں پھر. اب جی السلام علیکم اشیر، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے، میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں لوگوں کو بتایا تھا. ناظرین، جو لوگ کل یہ پروگرام نہیں ہمارا فیس بک پہ دیکھ سکے، ہم یوٹیوب پہ تھے لائیو. اشیر حیدر کے آنے کا مقصد آج یہ ہے، میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں کہ یونان کی تاریخ میں یہ جو کرونا وائرس جب سے سٹارٹ ہوا ہے، بلکہ یونان نہیں پوری دنیا میں جب ہمارے پاکستانیوں کی کرونا وائرس کی وجہ سے ڈکلیئر ڈیتھ ہو جاتی تھی، وفات پا جاتے تھے، ان کی ڈیڈ باڈی کو وہ پاکستان بلکہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے. اتنے پیچیدہ مسائل ہوتے تھے، بٹ ڈبوں میں بند کر کے تو ان کو لوکل مقامی قبرستانوں میں بس جا کر کوئی آدمی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا تو وہاں وہ ان کو دفنا دیا جاتا تھا، فارمیلٹی پوری کر دی جاتی تھی. تو یونان میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا. تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاکستانیوں کی تعداد بھی جو ہے یہ بڑی ہے، اور وہ اشیر حیدر ہمیں پوری معلومات دیں گے کہ اب تک کورونا وائرس کی وجہ سے کتنے پاکستانی ہمارے افیکٹڈ ہوئے ہیں، کتنوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، کہاں کہاں دفنائے گئے ہیں، اور آیا کیا وجہ تھی کہ وہ اپنے ملک، اپنے دیش کی مٹی ان کو نصیب نہیں ہو رہی تھی. تو یہ بڑا، میں کہتا ہوں کہ اشیر حیدر اللہ تعالیٰ نے ہی، کل بھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چنتا ہے، جو بھی کام اس نے لینے ہوتے ہیں وہ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے. تو سید اشیر حیدر نے، ان بیٹوں نے بیچاروں نے دن رات محنت کی اور اس کو یعنی کھنگالا، یونان کے تمام متعلقہ اداروں تک پہنچے، یہ پاکستان میں تمام اداروں تک یہ پہنچے اور کھوج لگایا دن رات محنت کر کے کہ آیا کیا وجہ ہے، کیوں ہماری ڈیڈ باڈی کورونا کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے دیش میں جا کے اپنے میں دفن نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی اور ان کو سرخروئی اور کامیابی دی. ہم پوری پاکستانی قوم، بالخصوص مسلمان عمومی اور بالخصوص پاکستانی برادری، ہم ان کی ساری زندگی یہ تاریخ رقم کی ہے، انہوں نے یہ بھی بتائیں گے، انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے. آپ سب لوگ ان کی فیملی کے لیے، ان کے تمام لوگوں کے لیے دعائیں کریں، جس طرح آپ میرے لیے کرتے ہیں، میری ٹیم کے لیے کرتے ہیں. تو یہ میں کہتا ہوں ایک صدقہ جاریہ جو ان کو کامیابی ملی ہے. اور پہلی ڈیڈ باڈی کورونا وائرس کی جو ہے وہ ابھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیسے پاکستان جا رہی ہے. جی پلیز. جی بہت شکریہ شاہ صاحب. آپ نے بات کا جس طرح سے احاطہ کیا، یقیناً یہ ہم سب کے لیے ایک مسئلے کی بات تھی یہاں پہ، کہ کیونکہ یہ کرونا پینڈیمک کی یہ جو دوسری لہر ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو 2020 کے آغاز سے ہی دنیا بھر کو اس کرونا وائرس کی وبا نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اس سے ہر لحاظ سے جو ہے وہ انسانی زندگی متاثر ہوئی بھی ہے. اچھا شاہ صاحب، اس حوالے سے میں سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے
ویورز کو یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سنجیدہ لیں، اس بیماری کو سنجیدہ لیں. جس طرح سے متعلقہ اداروں نے جو ضوابط وضع کیے ہیں ان پہ عمل درآمد کریں. یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہے، آپ کے خانوادے کی سیفٹی کے لیے ہے، اور آپ کے دوست احباب کی سیفٹی کے لیے ہے. یقیناً یہ مسئلے ہیں، ظاہر ہے ہم اس طرح سے فریلی موومنٹ ہماری نہیں ہے، کاروبار متاثر ہیں، نوکریاں متاثر ہیں، فائنینشیل لائف متاثر ہے، مگر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد اس پہ جو ہے وہ قابو پا لیا جائے گا، اور اس کا جو راستہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم احتیاط کریں. اچھا شاہ صاحب، میں سب سے پہلے تو اپنے ویورز کو، کیونکہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے چینل پہ نہ صرف بلکہ دیگر ممالک سے بھی، دنیا بھر سے لوگ اس پروگرام کو واچ کر رہے ہوتے ہیں، تو میں بتانا چاہوں گا کہ شاہ صاحب آج مطلب جو آفیشل نمبرز ہیں، جو آفیشل اسٹیٹسٹکس ہیں گریس کے اندر کرونا وائرس کے حوالے سے، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ 12 دسمبر 2020 یعنی کل شام میں جو ریلیز جاری ہوتی ہے وزارت صحت کی جانب سے، اس کے مطابق 1,23,842 لوگ اس وائرس سے اب تک متاثر ہوئے ہیں، جس میں 3540 اموات واقع ہوئی ہیں. اور ابھی بھی اس وقت جو کریٹیکل کنڈیشن میں یونان کے ICUs میں جو انداتکی منادہ انداتکی تھراپی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں 577 لوگ جو ہیں وہ زیر علاج ہیں. اچھا شاہ صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ کہ یہ اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کورونا یا کووڈ صرف ایک مخصوص ایج گروپ کو جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے. میں تھوڑی سی ایک تفصیل آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اب تک یہ جو اموات ہوئی ہیں یونان میں تقریباً 3500، ان 3500 اموات میں جو 85% لوگ تھے ان کی عمریں 65 سال سے زائد تھی. اس کے بعد تقریباً 14% لوگ وہ تھے جو کہ 40 سے 64 سال کے درمیان جن کی عمریں تھیں، اور اس میں ایک نمبر یعنی 1% جو بچتا ہے وہ افراد تھے جو 40 سال تک کی ایج کے تھے. تو یہ بات بھی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ کورونا جو ہے وہ زائد العمر افراد پہ جو ہے وہ زیادہ اثر انداز ہے. اور ان تمام یہ جتنے بھی 1,23,842 جو میں نے نمبر آپ کو بتایا ہے، اس کے اندر جو خواتین اس سے افیکٹڈ ہوئی ہیں وہ 55,326 ہیں، جبکہ جو مرد حضرات ہیں وہ 61,191 ان کی تعداد تھی. اچھا شاہ صاحب، ہم واپس آتے ہیں اپنی پاکستان کمیونٹی کے اسٹیٹسٹکس کی طرف کہ اس کورونا میں یہ جو 3540 اموات ہوئی ہیں، ان کے اندر 4 پاکستانی بھی شامل ہیں. اس کی تفصیل شاہ صاحب کچھ یوں ہے کہ کورونا سے جو پہلے پاکستانی ہمارے ہم وطن کی موت واقع ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 10 ستمبر 2020 کو. یہ وہ پہلا ڈیتھ کیس تھا کسی بھی پاکستانی کا جو کہ کورونا کے باعث جو جاں بحق ہوا. دوسرا جو تھا وہ 15 اکتوبر کو انتقال کر گئے تھے ہمارے ایک اور پاکستانی ہم وطن. تیسری ڈیتھ اکتوبر کے ہی مہینے میں 28 اکتوبر کو ہوئی تھی، اور چوتھی جو ڈیتھ ہے وہ یہ سید فیصل شاہ صاحب کی تھی جن کا انتقال 30 نومبر کی رات کو، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ 1 دسمبر لگ گئی تھی اس رات میں ہوا. تو ایک چیز اور شاہ صاحب میں آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ کچھ اطلاعات ہیں وولوس کے علاقے سے. ایک ہمارے پاکستانی بھائی اسپتال میں داخل تھے، ان کی موت واقع ہوئی ہے. میں اس بات پہ ذرا آخر میں آؤں گا. میں اب میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس پوری سچویشن میں ہوا کیا ہے. اصل میں شاہ صاحب، یہ میں نے جس طرح اپنے آغاز میں کہا تھا کہ کووڈ نے اس بری طریقے سے دنیا بھر میں انسانی زندگی کو متاثر کیا تھا، اس سے صرف ہماری نجی زندگیاں نہیں متاثر ہوئی تھیں بلکہ جو دنیا کا ایک نظام ہے وہ بھی بری طرح سے متاثر ہوا تھا. اس میں ایئر لائن انڈسٹری بھی متاثر ہوئی تھی، اس میں کارگو سروسز بھی متاثر ہوئی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ جب میت کی ترسیل کی جاتی ہے
تو اس میں کارگو سروسز جو ہیں مختلف ایئر لائنوں کی وہ انوالو ہوتی ہیں. تو شاہ صاحب ہوا یہ ہے کہ 24 مارچ 2020 تک اس حوالے سے کوئی قانون سازی موجود نہیں تھی. یہ صرف گریس کی بات نہیں ہے، کہیں پہ بھی دنیا بھر میں موجود نہیں تھی. مگر جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، جو یونائٹڈ نیشن کے تحت چلنے والا ایک ادارہ ہے، اس نے پہلی دفعہ 24 مارچ کو ایک انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول فار دا سیف مینجمنٹ آف کووڈ باڈیز نکالا. یہ ایک انٹرم گائیڈنس تھی. اس گائیڈنس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جو آیاٹا یہ جو ایئر لائنس کی جو ایسوسیشن ہے، انہوں نے ایک آیاٹا گائیڈنس نکالی تھی فار ٹرانسپورٹیشن آف ہیومن ریمینز. یہ 14 اپریل کو یہ ہوا تھا. اور اس گائیڈنس کے اندر شاہ صاحب آیاٹا والوں نے 50 ملکوں کا جو ہے اس میں ذکر کیا تھا. یہ 50 ملکوں کا میں ذکر اس لیے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ممالک تھے جنہوں نے 14 اپریل تک کووڈ کی باڈیز کے حوالے سے ایس او پیز تیار کی ہوئی تھیں یا ان کی کچھ پالیسیز تھیں کووڈ کی باڈیز کو ریسیو کرنے کے حوالے سے. اس کے اندر پاکستان بھی شامل تھا. اچھا، اب ہوا یہ شاہ صاحب کے باڈیز کیوں نہیں جا رہی تھی. میں اس طرف آتا ہوں کہ یونان میں کیا مسائل تھے. یونان میں شاہ صاحب ہوا یہ کہ مئی کے مہینے میں یہ منسٹری آف ہیلتھ کا ایک یہ منسٹیریل ڈیسیجن نکلا تھا، میتافورا سورون تھاناتوندو نپوک کورونویو. اس کے اندر کچھ چیزوں کی وضاحت کر دی گئی تھی اپورگیو ایگیاس کی جانب سے کہ جو میتیں ہیں کووڈ سے متاثرہ ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. مگر اس کے باوجود اس کے اندر میتوں کی ملک سے باہر ترسیل یا دیگر ممالک سے یونانی شہریوں کی میتوں کا یونان میں آنے کے حوالے سے کوئی وضاحت اس میں نہیں تھی. اس کے اوپر پھر آپ کو پتا ہے جو نیشنل آرگنائزیشن فار پبلک ہیلتھ ہے، جس کو ہم یہاں گریس میں ایودی کہتے ہیں، ایودی نے ایک گائیڈنس نکالی اودیگیس یا دیاخیریس نیکرون سوماتون. اور شاہ صاحب یہ جو اودیگیس نکالی تھیں ایودی والوں نے، اس کے اندر پھر اس پہ تفصیل سے بات کی گئی ایودی کی طرف سے. اشیر بھائی ایودی کی تفصیل بتا دیں. ہم لوگ اکثر یہاں پہ بات کرتے ہیں ایودی کی طرف سے بیان آیا ہے. اوکے، میں نے شاہ صاحب کا مائک میوٹ کر دیا. اوکے، تھوڑی دیر. تو وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، پوچھتے تھے ہم یہ سنتے ہیں اپنے عام زندگی میں ایودی کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا، ایودی کی طرف سے یہ آیا. تو یہ ایودی کو بیسکلی کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہمارے زبان میں کیسے آپ سمجھا سکتے ہیں؟ یہ اچھا، ایودی جو ہے اس کو آپ قومی ادارہ صحت کے طور پہ جو ہے وہ جانتے ہیں. پاکستان میں قومی ادارہ صحت جس طرح وہ یونان کا قومی ادارہ برائے صحت ہے یا نیشنل آرگنائزیشن فار پبلک ہیلتھ. انہوں نے جس وقت یہ گائیڈ لائن نکالی ہے اس کے اندر ایک شاہ صاحب ایک کبھی کبھی آپ کو پتا ہے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں وہ کنفیوژن پیدا کر دیتی ہیں. تو شاہ صاحب اس کے اندر اس کے صفحہ نمبر 3 پہ جہاں پہ تاریخ افسی کا ذکر ہے. اچھا، تاریخ افسی سے مراد ہم اگر اردو میں اس کو آسان سادہ زبان میں کہیں تو پوسٹ مارٹم ہے، ورنہ وہ انگریزی میں وہ ایک امبالمنگ اینڈ نیکروپسی کہتے ہیں اس کو. اس میں شاہ صاحب اس میں ایک چھوٹے سے پیراگراف کی وجہ سے کنفیوژن موجود تھا. اور وہ کنفیوژن اس بات پہ تھا کہ ایودی کے اس پیپر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ نیکروپسیز جو ہیں یا یہ امبالمنگ پروسیس جو ہے اس کو اوائڈ کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اوائڈ کیا جائے اور بات ہے اور ریسٹرکٹیڈ ہے یہ اور بات. یہ شاہ صاحب دو الگ الگ باتیں ہیں کہ ایک چیز قانوناً کرنا منع ہے اور ایک چیز کو کرنے کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی. تو ہوا یہ شاہ صاحب کہ یہاں سے یونان سے جتنی بھی میتیں دنیا بھر میں کہیں پہ بھی بھیجی جاتی ہیں ان کے لیے یہ نیکروپسی کرانا، یہ امبالمنگ پروسیس جس کو کہتے ہیں پوسٹ مارٹم سادہ الفاظ میں، یہ سرٹیفکیٹ لازمی ہوتا ہے. اس سرٹیفکیٹ کے بغیر کوئی بھی میت وہ پاکستان نہیں بھیجی جا سکتی. اب شاہ صاحب یہ جب شروع میں یہ اموات ہوئی ہیں پاکستانیوں کی تو انفارچونیٹلی کوئی بھی یاترو دکاستی جس کو آپ عام زبان میں میڈیکل ایگزامنر کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی میڈیکل ایگزامنر ان کی نیکروپسی یا ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کو تیار نہیں تھا.
تو ظاہر ہے جب آپ کا کوئی وہ میڈیکل ایگزامنر آپ کو نہیں ملے گا تو آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. جب آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا تو آپ وہ میت پاکستان نہیں بھیج سکتے, آپ یونان سے اس کو نہیں نکال سکتے کیونکہ وہ قانونی پیچیدگی تھی. ابھی شاہ صاحب ہوا یہ کہ جس وقت یہ فیصل شاہ صاحب والا معاملہ آیا تو جب یہ خبر ملی کہ جی باڈیز جو ہیں وہ نہیں جا سکتی ہیں اور کچھ ریسٹرکشنز ہیں, تو شاہ صاحب میں نے جو سوال میرے ذہن میں آیا تھا وہ صرف یہی تھا کہ کیا وجہ ہے کہ نہیں جا سکتی, مطلب کیوں, ایسی کون سی رکاوٹ ہے یا ایسا وہ کون سا ریگولیشن ہے جس کی وجہ سے یہ پابندی عائد ہے. اچھا شاہ صاحب, جب یہ سارا کچھ ڈھونڈا گیا تو یہ حقائق سامنے آئے جو میں نے ابھی آپ کو آپ کے گوش گزار کیے. ہوا یہ شاہ صاحب کہ جب یہ ساری چیزیں, یہ ساری ڈاکیومنٹیشن کلیکٹ کر لی تو ہمیں اتفاق سے ایک میڈیکل ایگزامنر جو ہے وہ مل گیا جو کہ تیار تھا نیکروپسی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے. اب شاہ صاحب یہ کیونکہ ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس کے لیے ظاہر ہے ایک جگہ درکار ہوتی ہے. نارملی یہ لیبارٹریز میں کیا جاتا ہے, امبالمنگ پروسیس یا یہ جو پوسٹ مارٹم ہے. اب ہمیں میڈیکل ایگزامنر مل گیا تھا جو سرٹیفکیٹ دینے کو تیار تھا, مگر دوسری جانب ہمیں کوئی لیبارٹری نہیں مل رہی تھی یا ہمیں کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں پہ اس عمل کو سر انجام دیا جاتا. تو اس کے لیے پھر دو بندوبست جن دو ڈائریکشنز میں کام کیا گیا وہ یہ تھا کہ ایک جو یہاں قبرستان ہے ویتا اتھینس جسے کہتے ہیں, ایتھنز کا وہ سیکنڈ سیمیٹری, ان کی انتظامیہ سے بات کی کہ وہ ہمیں اپنے جو جگہ ہے وہاں پہ وہ استعمال کرنے کی اجازت دے دیں تاکہ ہم اس میت کو وہاں لا کے اس کی نیکروپسی کرا لیں. اس طرف بات چل رہی تھی اور ساتھ ساتھ یہ جو انتقال ہوا ہے سید فیصل شاہ صاحب کا, جس اسپتال میں انتقال ہوا تھا اس اسپتال انتظامیہ سے بھی یہ بات چیت چل رہی تھی کہ آپ ہمیں یہ اجازت دے دیں کہ ہم اس عمل کو سر انجام دے سکیں. اب معاملہ یہی تھا کہ وہی کنفیوژن تھی, وہاں پہ کسی حوالے سے کوئی بات واضح نہیں تھی. تو مگر شاہ صاحب الحمدللہ ان دی اینڈ اسپتال والوں نے ایک بڑی جائز سی اپنی ڈیمانڈ رکھی تھی کہ اگر ہمیں قومی ادارہ صحت کی طرف سے نو آبجیکشن دے دی جائے تو ہم آپ کو یہ اجازت دے دیں گے. تو بالآخر یہ عمل بھی جو ہے وہ اس کی اجازت لے لی گئی اور وہ پھر سوتیریا اسپتال میں کر لیا گیا. اب شاہ صاحب دوسری بات یہ تھی, اور میں اس لیے دوسری بات کی طرف سے پہلے میں یہاں پہ کٹوں, یہ اتنی اہم معلومات ہے کہ شاہ صاحب بھی نہیں بول رہے اور میں بھی نہیں بول رہا, آپ اسی سے اندازہ لگا لیں, یہ اتنی اہم معلومات ہے. میں ناظرین کو صرف کہنا چاہتا ہوں چونکہ وہ ویٹنگ لسٹ میں ہے تو وہ بہت زیادہ سوالات پوچھ رہے ہیں امیگریشن کے دوسرے ٹاپک پہ. تو ناظرین آج یہ پروگرام اس موضوع کے بعد ہم اس کی طرف آئیں گے, آپ پریشان نہ ہو, آپ کے سوالات کے جواب دیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, ایسی معلومات کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ, دوستوں تک پہنچائیں یہ معلومات جو اشیر بھائی بتا رہے ہیں کہ پہلے ڈیڈ باڈی نہیں جا سکتی تھی اب جا سکتی ہے, اس کی کیا وجوہات یہ سنیں آپ بھی, اس کے بعد آپ کی طرف بھی انشاءاللہ آئیں گے. دوستوں تک آپ یہ معلومات اتنی دیر شیئر بھی کریں. جی اشیر بھائی. اچھا قاری صاحب, شاہ صاحب اس بات کی تفصیلات اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے موت ایک حقیقت ہے, اس سے سامنا کبھی بھی کسی کا اور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ اگر اس طرح کی صورتحال دوبارہ بنے تو ہم نے وہ کون سا پروسیس ہے جو فالو کرنا ہے. تو شاہ صاحب جب یہ سارا کام مکمل ہو گیا اور میت کو ایئرپورٹ بھیجنے کے لیے یعنی کارگو سروسز کو دینے کے لیے ہم تیار تھے, تو وہاں سے ایک ڈیمانڈ جو سامنے آئی وہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ پاکستانی اتھارٹیز سے ایک سرٹیفکیٹ لے کے آئیں جس میں ان کو کسی قسم کا آبجیکشن نہ ہو, اور یہ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جسے ہم کہتے ہیں اس کی جانب سے ہونا چاہیے. تو خیر الحمدللہ شاہ صاحب اس کی مزید تفصیلات میں جائے بغیر میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس معاملے کو کہ وہ لیٹر بھی لا کے دے دیا گیا اور الحمدللہ اس وقت قطر ایئر ویز کی طرف سے ہمیں گو ہیڈ آ گیا ہے. وہ یہ پہلی میت جو یہاں سے روانہ ہونی ہے وہ بک ہو چکی ہے, اور میں تمام اپنے سننے والوں سے بھی یہ التجا کرنا چاہوں گا کہ دعا کریں. یہ شاید ہم اس تکلیف کو اس طرح محسوس نہیں کر سکتے کہ جس کا کوئی پیارا, کوئی چاہنے والا, کسی کا بیٹا, کسی کا بھائی, کسی کا شوہر, کسی کا والد پردیس میں ہم سے جدا ہو جاتا ہے.
تو وہ واحد چیز جو ہمارے ذہن میں گردش کر رہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا آخری دیدار کر لیں اور اس کو اپنے وطن کی مٹی میں ہم اس کے سپرد کر دیں. تو آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ دعا کیجیے گا کہ ابھی تک یہ جو سارا پروسیس ہے یہ انٹیکٹ ہے. اس کی تمام ریکوائرمنٹس جو تھیں یہاں کی اتھارٹیز کی، ایئر لائنز کی اور پاکستان کی، ان تمام کو مکمل کر لیا گیا ہے اور انشاءاللہ یہ جو میت ہے یہاں سے 1-2 دن میں روانہ ہو جانی ہے. اچھا شاہ صاحب، اب ایک چیز اور جس بارے میں نے کہا تھا کہ میں اس پہ بعد میں بات کرنا چاہوں گا، کہ ابھی پرسوں کا معاملہ ہے کہ اشیر بھائی، شاہ صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے. جی شاہ صاحب. جی اشیر، ایک چیز آپ ذرا وہ مس کر گئے ہیں کہ جب پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے پیریا کا، وہ جو وہاں سبھی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی ذرا اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. جی شاہ صاحب، اچھا کیا آپ نے یہ مجھے یاد دلا دیا، کیونکہ آپ سے میری اس بارے میں کل بات ہو چکی تھی تو آپ سے تو میں یہ ساری ڈیٹیل شیئر کر چکا تھا. بالکل اسی طرح سے شاہ صاحب، جس وقت نیکروپسی ہو جاتی ہے اور اس کیسکٹ کو سیل کرانا ہوتا ہے، اس تابوت کو سیل کرانا ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جو اتھارٹیز ہیں جن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس سیلنگ پروسیس کو کرتی ہیں، وہ ظاہر ہے ان کو آئیڈینٹی ڈاکیومنٹس وہ دیکھتے ہیں، اس شخص کو دیکھتے ہیں جس کو وہ پیک کر رہے ہیں. اب کیونکہ کووڈ کا مسئلہ تھا، کورونا وائرس کا مسئلہ تھا، تو اس حوالے سے ریسٹرکشنز ہیں کہ اس کو جو ہے وہ آپ نے ایک فاصلہ برقرار رکھنا ہے. آپ نہیں اس باڈی کو یوزولی جس طرح دوسرے معاملات دوسرے کیسز میں ٹریٹ کرتے ہیں، آپ اس طرح سے نہیں اس کو دیکھ سکتے. تو اس کا پھر حل یہ نکالا تھا کہ یہ جتنے بھی ادارے تھے انہوں نے تصویروں کے اوپر کام کیا ہے، کہ پچھلا پروسیس جو ہے اس کی تصویریں کھینچ کے اگلے ادارے کو دی گئیں اور انہوں نے ان تصویروں کو بیس بنا کے اپنے پروسیس کو آگے بڑھایا. تو شاہ صاحب، اس کا حل یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر اس طرح کی کوئی اور سچویشن پاکستان کمیونٹی کو لاحق ہوتی ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو فوٹوگرافس ہیں یہ اس میں بہت معاونت کریں گی کہ کس طرح سے وہ پروسیس جو ہے فلو ہوتا رہے. تو شاہ صاحب یہ تھی. اچھا، اب میں آؤں گا اپنی اس بات کی طرف جو میں نے آپ سے کہا کہ کچھ ذرائع کی جانب سے پرسوں یہ پتا چلا کہ ہمارے پاکستانی ہم وطن جن کا وولوس میں انتقال ہو گیا ہے، اور شاید ان کے دوست احباب یا لوائقین کی جانب سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ شخص جس کو اسپتال نے کووڈ کا مریض ڈکلیئر کیا ہے، یہ در حقیقت کووڈ کے نہیں ہیں. دیکھیں، اس بارے میں ایک بات بتانا چاہوں گا. یہ اللہ نہ کرے اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، بہت تکلیف دہ بات ہے. تو اول تو یہ کہ اس قسم کی اگر کوئی آپ بات سنیں تو اس کو بغیر کسی تصدیق کے کسی مصدقہ ذرائع سے اگر یہ بات نہیں آپ کو آ رہی تو آپ اس بات کو نہ کیجئے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حقیقتاً اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ اپنی طبعی موت مرا ہے اور اس کو اسپتال نے یا کسی نے کووڈ اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے، تو یہ قانوناً جرم ہے اور یہ قابل سزا جرم ہے. اگر یہ میں آپ اس لیے یہ بات کو میں کر رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی بات ہے کوئی، اور ہمارے وہ جو پاکستانی ایک ساتھی ہمارے ہم وطن جن کا وولوس میں انتقال ہوا ہے اور ان کی بھی میت یہاں ایتھنس لائی جا چکی ہے، تو میں ان کے بھی لواحقین سے، ان کے خانوادے سے یا ان کے دوست احباب جو بھی اس انتظامات کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو اس قسم کے کوئی تحفظات ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کا اعتراض ہے یا آپ کے تحفظات ہیں یہ لیگلی سٹینڈ کرتے ہیں، تو پھر اس معاملے کو قانونی پیراہے میں دیکھیں، کیونکہ یہ بہت سنجیدہ ایلیگیشن ہے. اور اگر یہ باتیں اسی طرح سے کرنی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جانے والا چلا گیا ہے. آپ اس کی مغفرت کی دعا کریں، اس کے لواحقین کا جو ہے وہ سہارا بنے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس کی آخری منزل جانے والے کی آسان ہو.
پہلے بتا دیں سادہ لفظوں میں، ابھی تک یونان میں یہ جتنی اموات پاکستان کی کورونا کی وجہ سے ہوئی ہیں وہ اعداد کتنے؟ آپ نے پہلے بتا دیے لیکن ایک دفعہ پھر بتا دیں جو دوست بعد میں ہیں ان کو پتا ہو، اب تک کتنے پاکستانی افراد کی اموات کورونا کی وجہ سے ہو چکی ہیں؟ دیکھیے جی قاری صاحب، تک یہ کل کی جو آفیشل رپورٹ ہے، جو آفیشل اسٹیٹسٹکس ہیں جو قومی ادارہ صحت کی جانب سے آتے ہیں، اس کے مطابق 3540 اموات ابھی تک یونان میں واقع ہو چکی ہیں، اور ان 3540 افراد میں 4 پاکستانی کنفرمڈ ہیں جو کووڈ کی وجہ سے جن کے انتقال ہوئے ہیں، اور ایک یہ جو وولوس والا کیس ہے اللیجڈلی، تو میں نے آپ سے کہا کہ ان کی جانب سے شاید یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ کووڈ کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور اپنی ان کی طبعی موت ہوئی ہے۔ تو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں جو ڈیفینٹ فگر ہے وہ 4 پاکستانیوں کی ہے اب تک۔ اوکے، اچھا اس کے بعد یہ بتا دیں کہ یہ جو ڈیڈ باڈی جا رہی ہیں، کیونکہ اگر عام کسی وجہ سے بیماری ہو تو وہ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کا خرچہ سفارتخانہ پاکستان اٹھاتا ہے، تو اس حالت میں اموات ہونے والوں کی وہ جو ڈیڈ باڈی پاکستان جا رہی ہے اس کا خرچہ بھی سفارتخانہ اٹھا رہا ہے؟ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، میں نے کہا پوچھ لوں۔ اچھا دیکھیے قاری صاحب، میرے خیال میں اس بارے میں تو مناسب جواب سفارتکار ہی دے سکتے ہیں، سفارت خانے کے کوئی ریپرزینٹیٹیو دے سکتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کی کیا پالیسی ہے یا کس طرح سے وہ کام چل رہا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں غالباً 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ سفارت خانہ پاکستان نے اس حوالے سے بڑی ایک وضاحتی پریس ریلیز بھی جاری کی تھی، تو شاید اس وضاحتی پریس ریلیز کو ہی آپ کے سوال کا آپ جواب سمجھیے، آپ وہ سفارت خانہ پاکستان کی ویب سائٹ سے لے کے اپنے اس چینل کی اس پہ شیئر کر لیجئے۔ ہاں میں اس حوالے سے ضرور یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سید فیصل شاہ صاحب جن کا انتقال ہوا ہے، جن کی میت انشاءاللہ پاکستان جانے کے لیے ان کا پروسیس کمپلیٹ کیا گیا ہے، اس کے تمام اخراجات جو ان کے امپلائر تھے جہاں پہ شاہ صاحب مرحوم کام کرتے تھے، یہ اس کمپنی کی طرف سے جو ہیں یہ کور کیے گئے ہیں۔ اس میں ان اخراجات میں کسی قسم کا کمیونٹی یا سفارت خانے یا کسی بھی جانب سے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ یہ تمام معاملہ جو ہے اس کے فائنینشل جو بھی معاملہ ہے وہ ان کے امپلائرز نے، ان کی کمپنی نے کور کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی شاہ صاحب۔ جی اشیر بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی قیمتی معلومات دی، اور میں ایک دفعہ پھر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اتنی محنت تک و دو کے بعد یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایک مسئلہ تھا اور اس کو آپ نے حل کیا تحقیق کر کے، محنت کر کے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اسی طریقے سے آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں، اور بھی اس طرح کے سینسٹیو چیزیں جو آتی ہیں ہماری برادری کے لیے اس میں آپ اسی طرح ایک تحقیق کر کے اس کی گہرائی تک جا کر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارا رابطہ رہتا ہے مسلسل۔ شاہ صاحب اس حوالے سے یہ جتنی بھی پروسیجرل ڈیٹیلز ہیں یہ میں انشاءاللہ سفارت خانہ پاکستان کے ساتھ بھی اور اپنے جتنے بھی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کر لوں گا۔ اس کے اندر کیونکہ کچھ پرسنل انفارمیشن بھی ہے، کچھ ان میڈیکل ایگزامنرز کی، کچھ ان گورنمنٹ کے اپوائنٹڈ ڈاکٹرز کی کہ جنہوں نے بہت فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور انسانی ہمدردی کی بنیادوں پہ انہوں نے اس اٹاپسی یا اس نیکروپسی کے عمل میں حصے دار وہ بنے اور انہوں نے اس نیکروپسی کے عمل کو سر انجام دیا۔ تو بجائے اس کے کہ اللہ نہ کرے نیکسٹ ٹائم ہمیں ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے تو ہم زیرو سے اس بارے میں کوئی بھاگ دوڑ شروع کریں۔ اب بہت ساری چیزیں واضح ہیں، کلیئر ہیں، ان لوگوں کے کانٹیکٹس ہیں، ان اداروں کے رابطے ہیں، اس حوالے سے جو بھی کچھ سرکاری ڈاکیومنٹیشن ہے وہ موجود ہے، تو وہ میں شیئر کر لوں گا تاکہ اللہ نہ کرے اس قسم کا معاملہ دوبارہ سے بنتا ہے تو ہمارے کسی بھی دوسرے پاکستانی بھائی کو زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ جی بہت اچھے، یہ بڑا ضروری ہے تاکہ آپ فوراً سفیر محترم سے مل کر آپ ان کو ساری یہ یاور عباس صاحب ہو، سفیر محترم ہو، تاکہ یہ ساری معلومات ان تک پہنچائیں اور یہ بڑا فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اشیر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا، اور دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گمان میں رکھے، جزائے خیر دے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، اللہ حافظ۔ اشیر بھائی تھینک یو اگین، میری طرف سے بھی بہت شکریہ آپ کا بہت نوازش۔ اوکے اللہ حافظ۔